اس ٹائم رات کے 2 بجے ہیں, سحری ہونے والی ہے ملتان میں. وہی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, ایک ماحول ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک ایسا شخص ہے جو اٹھا ایسی جگہ سے جو ریگستان تھا, بالکل تنہا ریگستان تھا جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا. لیکن اس شخص کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں اور کروڑوں روپے کی انڈسٹری ہے. یہ اور کوئی نہیں, میں ازرن دوستی میں اور مذاق انہیں کہتا ہوں کہ آپ ای کامرس کے جانی سندھ ہیں, آپ پاکستان کی پوڈ کاسٹنگ انڈسٹری کے جانی سندھ ہیں. اور انہوں نے ایسا نام بنایا ہے اور چھا گئے ہیں. یار ایک بندہ جس کے پاس مطلب پانی کے بھی پیسے نہ ہو, وہ ہاؤ ہی کین گرو ٹو دیٹ لیول. یہ تو بس اللہ کا کرم ہے. آپ نے جو پوڈ کاسٹ کی بات کی ہے نا, میں اس لیے نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اگر 100 لوگ ملے ہیں نا, ای کامرس سے ہٹ کے میں بات کروں, ای کامرس میں تو لوگ جانتے تھے, ملتے تھے. پوڈ کاسٹ والے اگر 100 ملے نا کہ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, تو 70 نے یہ کہا کہ آپ کے اور عفان کے اثر کی دیکھی تھی, وہ بڑی وائرل گئی تھی, تو بھائی اس میں کریڈٹ عفان بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے, آپ نے بھی بڑی محنت کی. ابھی ملتان آئے ہیں اور میرا جو میدے جگر کا سینٹر بہت بڑا, میں آبویسلی اس پہ محنت کر رہا ہوں. ایڈوانس جی آئی لیور ٹاور ملتان, یہ اس کا سٹرکچر ہے. ابھی رات کے ٹائم ہم نہیں دکھائیں گے, ہم اندر اسی کی بیس میں اسٹوڈیو موجود ہے بیسمنٹ میں, تو ہم وہاں جاتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, مجھ سے بہت سارے لوگ, ابھی آپ نے باہر بات کی نا, مجھ سے بھی بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں وہ دیں, آپ کا نمبر دیں حافظ احمد صاحب کا, کہ بھئی یہ کروڑوں روپیہ ای کامرس سے کیسے کمائیں. اب آپ ان کو تھوڑے ٹپس دے دیں, کیونکہ ہر بندے کی آپ ایکسیس میں نہیں ہیں. انہیں بتائیں آپ نے اتنا کیسے بنایا سارا کچھ. یار اس میں پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ بھائی آپ نیت کر لیں کہ آپ نے کمانے ہیں. سر خالی خواب نہیں دیکھنا, آپ نے نیت بھی کرنی ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب, نیت کا کیا مطلب ہے, کنسسٹنسی. اگر کنسسٹنسی ہونا عفان بھائی, آپ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم اپ ورک کی بہت بات کرتے ہیں, اپ ورک اور فائیور کی, اس پہ پروفائل بنائیں, اسکل سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ای کامرس سیکھیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں جی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں ہم آپ کے پاس آ کے سیکھیں. میں نے کہا بھی کون کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ کے سیکھو. آپ کہیں سے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو, آپ ایس سی او کا کام سیکھ لو, کسی کا یوٹیوب فیس بک اکاؤنٹ مینیج کرنا سیکھ لو. یہ سارے سروسز اب آپ دو گے اپنے فارن کلائنٹس کو, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, کینیڈا میں بیٹھا ہے, وہ آپ کو ڈالرز میں پے کر رہا ہے. ٹپ صرف اتنی سی ہے کہ ایسا کام آپ نے سیکھنا ہے جس کے لیے آپ کو کسی کے آفس میں نہیں جانا پڑے. آپ یہاں بیٹھ کے, اب آپ کی ویڈیو ایڈیٹر ہے, آپ نے کو بتایا کہ وہ کس شہر میں, فیصل آباد میں کہیں پہ, عائشہ, اب وہ وہاں بیٹھی کام کر رہی ہے نا, وہ آپ کے آفس میں تو نہیں ہے نا, لیکن اس کے پاس ایسے اسکل ہے جو وہ ورچولی پرووائڈ کر سکتی ہے. یہی کام سب لوگوں نے کرنا ہے بھائی. ایسے اسکل سیکھ لو کہ گھر پہ بیٹھے ہو, فائل آ جائے, کام کیا, کام ٹھیک کر کے واپس کر دیے, پیسے کمانا شروع کر دیں ڈالرز میں. اور ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ڈالرز میں کمائیں گے تو تبھی مزے ہیں. صرف پاکستان کو بھی فائدہ ہے نا, باہر سے پیسہ بہت زیادہ فائدہ ہے. اچھا حافظ احمد بھائی یہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں, میں اب جنرل سوالوں کی طرف آ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں اور بڑی تنقید بھی کرتے ہیں, میں نے پہلے ہی بڑی دفعہ یہ سوال کیا ہے کہ کورسز کی جہاں بات آتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ اگر 100 بندے ہیں تو کوئی ایک ہے وہ بھی مشکل سے ہے, اس کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ تمام, صرف آپ نہیں, جتنے بھی کورس بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی کہ پھر بہت سارے لوگ اس میں پیسہ بھی خراب کرتے ہیں. یہ کیا حقیقت ہے؟ پہلے پیسہ نہیں ہوتا, وہ قرضے اٹھا کے کورس لے لیتے, پھر آتا جاتا کچھ ہوتا نہیں, پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یار یہ بات بہت ہی آسان ہے, بلکہ آپ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں زیادہ تر عمر, کیونکہ ڈاکٹرس بھی ہیں, تو میں ایگزامپل بھی آپ کی دیتا ہوں. آپ کلاس میں کتنے لوگ تھے؟ ہم کلاس میں MBBS کی 300. ڈاکٹر عفان زیادہ تھی, تو عفان کا اثر تو ایک ہی ہے. اب کیا پروفیسر نے غلط پڑھایا تھا باقی 299 کو؟ نہیں پڑھایا تو ٹھیک, پڑھایا ٹھیک تھا, محنت کی آپ نے زیادہ, باقی بھی کما تو رہے ہیں نا. یہی ای کامرس میں ہوتا ہے, تھوڑے تھوڑے سارے کما رہے ہوتے ہیں, ٹاپ پہ وہ جاتے ہیں جو زیادہ محنت کرے گا. تو کوئی بھی بندہ جو محنت کرے گا وہ پیسے کمائے گا. اس کے اندر کنسسٹنسی اس کے اندر شرط ہے. اب ایک ہی کلاس ہوتی ہے نا یونیورسٹی میں, 50 بچے ہیں, ان میں ایک ٹاپ کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ سیمسٹر سے ڈراپ ہو رہا ہے, اس میں ٹیچر کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی محنت پوری کرتے ہیں نا, ہاں یہ ہے کہ آپ نے محنت پوری کرنی ہے. ہمارا کام ہے آپ کو سکھانا اور آپ کو بتانا کہ یہ ہے. اب اگر آپ اس پہ کام نہیں کریں گے, آپ گھر میں بیٹھ جائیں, رات کو سو جائیں کہ جی صبح کوئی جیمز بانڈ آئے گا امریکہ سے, کینیڈا سے, اور مجھے ریکویسٹ کرے گا کہ اچھا آپ نے کہاں سے کام سیکھا؟ میں نے جتنے بڑے ای کامرس کی دنیا کے لوگ ہیں, آپ ان میں بہت ہی بڑے ہیں, اور میں نے جن سے بھی سوال کیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے کام یوٹیوب سے سیکھا. باقی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ سوال میں نے کیا تھا, ایک اور بندے سے بھی کیا تھا, اس نے جو جواب دیا تھا میں وہ بھی کوٹ کروں گا. میں یہی کہتا ہوں باقی کیوں نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے. آپ نے بھی یوٹیوب سے سیکھا؟ میں نے تو پریکٹیکل سیکھا تھا بھائی. میں انگلینڈ میں رہتا تھا, میں مزدوری کرتا تھا وہاں پہ. اچھا, کیا سٹوری تھی؟ میں امیزون کے ویئر ہاؤس میں, تھرڈ پارٹی کے ایک ویئر ہاؤس میں پیکنگ کرتا تھا. اچھا, جو پروڈکٹ لوگوں کو ڈیلیور ہوتی ہے میں ان کو پیک کرتا تھا, اس کے میں صفحے کاٹتا تھا,
جو ایڈریس ہوتے تھے کارڈ کے نیچے اس کی صفائی بھی میں خود کرتا تھا. اچھا. تو میں نے پریکٹیکلی یہ سیکھا. میرا کوئی آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں, میری کوئی انگلش اچھی نہیں. 3 دفعہ تو میں انگلش میں فیل ہوں, 2 دفعہ. 3rd اٹمپٹ میں نے انگلش پاس کی ہے BA میں. اچھا. اور اب الحمدللہ میں بہت اچھی بول سکتا ہوں. تو بھائی یہ سارا پریکٹیکلی میں نے بھی فری میں سیکھا نا. میں جاب کر رہا تھا, میں نے وہاں سے سیکھ لیا. جیسے اب میرے ساتھ جو لڑکے انگلینڈ میں جاب کر رہے تھے, ہم لوگ روچڈیل میں مانچسٹر میں جاب کرتے تھے, میرے ساتھ جو لڑکے جاب کرتے تھے وہ آج بھی ادھر ہی وہی جاب کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ میرے پاس وہاں جو اس بندے کے پاس جاب کرے, میرے پاس اس سے کئی گنا زیادہ لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی عطا ہے. میں نے ڈیسیجن لیا, میں نے کام سیکھ لیا, میں نے کہا نہیں بھائی میں نے اب جاب نہیں کرنی, میں نے تو اپنا بزنس کرنا ہے. اور آج 10 سال ہو گئے وہ لوگ ادھر ہی جاب کر رہے ہیں. نوکر مالک. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, فیصلہ آپ نے خود کرنا. غلام. بالکل. اس میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ کوٹ کروں کہ ایک شخص تھا, اس کی دکان تھی بالکل نا سامنے, اور اس کو بینک مینیجر روز اس پہ ہٹتا, مطلب اس کو ہنستا تھا, مذاق کرتا تھا کہ بھئی تو اس دکان کی حد تک ہی محدود ہے. کتابوں کی دکان تھی. اس نے گرو کرتے کرتے ایک بہت بڑا دکان اسٹور بنا لیا اس کتابوں کا ہی, اور اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا. اس بینک مینیجر کا بیٹا اسی دکان میں دوبارہ بینک مینیجر لگا, ٹھیک ہے, اسی بینک میں. اس کے بعد وہ اس کے پاس جب دوبارہ گیا کئی سالوں بعد, تو اس کتاب والے نے کہا کہ بھائی دیکھ آج میری کروڑوں کی پراپرٹی ہے, بیٹا میرا مالک ہے, اپنی مرضی کا مالک ہے, میں نے بزنس کیا, یہ کمایا. تو نوکر تھا, تیری سوچ نوکر تھی, تو 50,000 پہ تھا, تو نے میکسیمم ترقی یہ کی کہ تیرا بیٹا اسی سمہاؤ تنخواہ پہ آگے دوبارہ لگ گیا. اور اس میں پھر نوکری میں گروتھ بھی ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے, ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ جاب مائنڈ سیٹ سے نکلے نا, اس میں یہ ہوتا ہے چلو یار مہینے بعد 50,000 تنخواہ آ جائے گی, یہ بل دے دیں گے, لیکن مزے تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے مزے کرنے نا, لائف انجوائے کرنی, پھر آپ کو بزنس ہی کرنا پڑے گا. نوکری میں کوئی مزے نہیں ہونے والے. تو اس طرح یعنی کہ آپ اپنی زندگی کو گرو کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اب رات کے اس ٹائم 2-2:30 بجے کا وقت ہے. ملتان میرے پاس حافظ احمد صاحب آئے, بہت اچھا انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا, ڈاکٹر نازش کو انٹرویو دیا اور بڑا زبردست, اس میں آپ دیکھیں گے. اور آپ کو ٹپ دینا چاہیں گے کہ ایک شخص جس کے پاس پینے کا پانی نہ ہو, جو امیزون کے پیکنگ ہاؤس میں کام کرتا ہو, وہ کروڑوں روپیہ کیسے کما سکتا ہے؟ گولڈن ٹپ. سمپل سی بات ہے کہ ڈیسیجن لینے کے آپ نے کمانے ہیں, اس کے بعد پروفائل بنا لیں اپورک اور فائور پہ, اور یوٹیوب سے کام سیکھ لیں. بھائی ہمارے سے فری میں ایکسیس لے لیں, ہمارے پاس فری کورس ہے. ہم سب کو یہ نہیں کہتے آؤ پیڈ کر لو, پہلے ہم فری ایکسیس دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ کو پتہ لگے آپ یہ کام کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے تو نہ کرو, اگر کر سکتے ہو. میرے پاس ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فری میں سیکھا اور پیسے کما رہے ہیں, ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیڈ کیا ٹکا نہیں کما رہے. یہ تو آپ کی محنت کے اوپر ہے. سمپل سی ایک ٹپ ہے, بلکہ اگر 1 یا 10 یا 20 یا 50 بھی ہو تو وہ ایک ہی ہے, کنسسٹنسی اینڈ کنسسٹنسی. ہارڈ ورک میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, لگے رہو. دیٹس اٹ. تھینک یو ویری مچ.